بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کے حق میں بڑی گواہی آ گئی اور جلسہ نون کا نعرہ جنون کا، اور مینار پاکستان جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، پہلے سب سے بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملک پاکستان واپس آنے کی تاریخ 21 اکتوبر دے رکھی ہے، جس کے سلسلہ میں لندن میں بھی خوب تیاریاں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی خوب ان کے استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کہیں پہ ورکرز کنونشن کیے جا رہے ہیں اور کہیں پہ اب باقاعدہ جلسوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، کل جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کراؤڈ فل عوامی لیڈر ہیں، مریم نواز صاحبہ، جو نون لیگ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جہاں پہ ہوں وہاں لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ مشق بھی کی جا رہی تھی کہ مینار پاکستان کا جلسہ جو کرنا ہے اس میں کس طرح ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک جو ہے کل لاہور شاہدرہ کے علاقے میں ایک گلی میں چھوٹا سا جلسہ، اب جلسہ کہوں یا جلسی یہ تو آپ پہ چھوڑتے ہیں، وہاں رکھا گیا، چھوٹی سی گلی میں جلسہ رکھا گیا اور رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر تو عوام آ گئی تو واہ بلا، اگر نہ بھی آئی تو چلو رات کے اندھیرے میں لائٹیں جو ہیں وہ جل رہی ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، اس سے ہمارا جو ہے وہ پردہ رہ جائے گا، عزت رہ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، جس کو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں، لوگوں کو نکال سکتی ہیں، اپنے جلسے میں بلا سکتی ہیں لوگوں کو، مریم نواز صاحبہ کل پھر انہوں نے جلسے میں باقاعدہ خطاب بھی کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے جو ان کا بیانیہ تھا، جیسے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میں احتساب کروں گا، اس سے اپنے والد صاحب کی طرح ان کو بھی بھاگنا پڑا، جیسے ان کو کسی نے کان میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی بیان نہیں دینا جس سے ہمارے لیے یا ہماری پارٹی کے لیے نئی مشکلات جنم لیں۔ تو ناظرین اکرام، جلسے میں کتنے لوگ تھے یہ تو شروع سے ہی، جب سے خان صاحب سیاست میں آئے ہیں تو نون لیگ والے کاؤنٹنگ کرتے ہیں باقاعدہ کہ کتنے لوگ جلسے میں آئے کتنے نہیں۔ تو ناظرین اکرام، مختلف خبریں آ رہی ہیں، جو صحافی ہیں نون لیگ کے بھی صحافی ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ شاہدرہ میں نون لیگ کا سونامی آ گیا تھا، نہیں بلکہ 1000 لوگوں سے بھی کم لوگ اکٹھے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ کسی بھی شہر، بڑے شہر میں اگر دیکھیں، کسی پل کے نیچے دیکھیں تو عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کا رش ہوتا ہے وہاں، جب دیکھیں جا کر تو ایک مداری والا ہوتا ہے جو مداری لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر کہیں کہ اس جلسی سے زیادہ پل کے نیچے مداری والے کے پاس مداری دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، بالکل ان کا فلاپ جلسہ ہوا، اور جتنے بھی پیسے دے کر یا بریانی کی لالچ پر نون لیگ کے لاہور سے لوگ گلی محلوں سے اکٹھے کر کے لے جائے گئے تھے جلسہ میں، وہاں پہ جو ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں آئے ہیں نون لیگ کی قیادت کو، پارٹی کو گالیاں نکالنے کے لیے، ووٹ تو ہمارا پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہے، ووٹ تو ہم نے عمران خان صاحب کو دینا ہے۔ تو پھر اس طرح کے بھی ساتھ نعرے سننے کے کو ملے باقاعدہ، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، سارا ٹبر چور ہے،
ناظرین اکرام، یوں اگر کہیں جلسہ نون کا تھا تو نعرہ جنون کا تھا، یہ بات درست رہے گی، کیونکہ جتنے بھی لوگ دیکھیں ہیں زیادہ تر نوجوان جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ تو یوں ناظرین اکرام، نون لیگ کی پہلی مشق جو کر رہے تھے مینار پاکستان کو کامیاب کرنے کی، اس میں جو جلسہ 21 اکتوبر کا رکھا گیا ہے تو وہ بالکل اس میں ناکام نظر آئے ہیں۔ کس طرح کہ ایک لاہور کے اندر جلسہ ہو تو لاہور کی عوام باہر نہ نکلے، ان کی کال پہ، ان کی آواز پہ لبیک نہ کہے، تو پھر جب دور دراز کے علاقوں میں انہوں نے اپنے ایم پی ایز سابق جو ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو باقاعدہ انعامی اسکیم جاری کر رہے ہیں کہ آپ کو 1 to 5 ملے گا، 70 ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو اگر لاہور شہر کے نزدیک کے لوگ ان کے جلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے مینار پاکستان لاہور میں لوگ کیسے بھلا جائیں گے؟ تو ناظرین اکرام، باقاعدہ لاہور سے اس بات کی اطلاع میاں نواز شریف صاحب کو لندن میں پہنچا دی گئی ہے کہ کتنے لوگ ہمارے جلسے میں نکلے اور کتنے لوگ نہیں نکلے۔ یہ بات لاہور کی ہے، شاہدرہ کی ہے، ایک گلی کی ہے جس کو بھرنا بہت آسان کام تھا، لیکن یہ جس طرح خان صاحب کی پارٹی کہتی ہے نا، ہمارے لیے مریم نواز صاحبہ 11واں کھلاڑی ثابت ہوتی ہیں، تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ اب جو رہتی کہتی ان کے غبارے میں ہوا تھی وہ بھی نکل گئی ہے، انہوں نے ایک مشق کی ہے جو ان کی مشق ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب میاں صاحب کو جب پیغام گیا ہے، اب دوبارہ وہاں پہ میٹنگیں بیٹھ رہی ہیں، کچھ ان کے جو رفیق ہیں، جو ساتھی ہیں مخلص، وہ میاں صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ اگر وہ جلسہ ہوا عوام نے نکلنا کو نہیں تو ہماری جو رہتی کہتی عزت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، میاں صاحب بہت پریشان ہو گئے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر کہ یہ کیا، عوام تو ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ سلسلہ ہے، ان کے کہنے پہ لوگ نکلے ہی نہیں رہے، دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو رات کی تاریکی میں اتنی سختیاں، اتنی گرفتاریاں، اتنی دھمکیاں، اتنا تشدد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا جا چکا ہے، ان پہ کتنیاں پابندیاں، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے سڑکوں پہ اور خان صاحب پہ باقاعدہ پھول پھینکتے رہے۔ تو وہاں عوام جو ہے وہ نکلتی ہے، لیکن نون لیگ یا پی ڈی ایم کی کسی کال پہ عوام نہیں نکلتی، جو ہے ایک بہت ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں 2 گواہیاں آ گئی ہیں۔ پہلی گواہی تو یہ ہے کہ مشتاق صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ رجیم چینج جو ہوئی تھی اس وقت میرے پاس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان تشریف لائے تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ خان صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، باجوہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ان کو اب قانون سازی کرنا پڑے گی، جس کے لیے ہم نے باقاعدہ باجوہ صاحب کو یہ کہا ہے کہ اس سے بہتر ہم آپ کے ساتھ تعاون فرما سکتے ہیں اگر ہماری سنوائی کیجیے، اگر اقتدار ہمارے حوالے کچھ عرصہ کے لیے کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ مور لگا دیا ہے کہ بالکل رجیم چینج ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے ارکان اور نون لیگ کے ارکان باقاعدہ میرے پاس آئے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس بات کی تصدیق خواجہ اسف صاحب بھی کر چکے ہیں، رانا ثنا صاحب بھی اپنے بیانات میں کر چکے ہیں 12 مرتبہ کہ ہم نے اپنے مفاد کی خاطر باجوہ صاحب سے ہاتھ ملایا تھا، ایکسٹینشن میں ان کو ووٹ دیا تھا۔ خواجہ اسف صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ 2019 میں ہی ہمارے ساتھ باجوہ صاحب رابطہ کرنا شروع ہو گئے تھے، جو 21 اور 22 میں ہم نے مکمل عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا۔ تو ناظرین اکرام، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک سائفر کیس کے حوالے سے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے اس میں کوئی غلط نہیں کیا۔ آئین پاکستان میں وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس نے ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب نے بھی اپنے حلف کی پاسداری کی ہے کہ آئین میں موجود ہے، جب اس طرح کا کوئی کاغذ دیکھے یا کوئی بھی خبر وزیر اعظم کو ملے کہ جو ملک کے خلاف ہو تو وہ پبلک کر سکتا ہے، ملک پاکستان کی عوام کو بتا سکتا ہے، ملک پاکستان کے میڈیا کو دکھا سکتا ہے۔
تو انہوں نے اپنے آئین میں جو ان کا اختیار ہے، جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے بقول اعتزاز احسن صاحب کے کہ خان صاحب نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے باقاعدہ، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، سائفر کا کیس ان پہ بنتا ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو بڑی گواہیاں آ گئی ہیں خان صاحب کے حق میں۔ ایک طرف جیسے جیسے پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یا خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کو 14 سال کی سزا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، دوسری جانب ناظرین اکرام عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جڑ رہی ہے، اور خان صاحب اور زیادہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کو باقاعدہ مذاکرات کی جب دعوت دی گئی، مذاکرات جاری ہوئے، باقاعدہ انہیں یہ کہا گیا کہ ملک پاکستان سے آپ کچھ عرصہ کے لیے چلے جائیں، لیکن جو شخص اٹک کی جیل سے اڈیالہ منتقل نہیں ہونا چاہ رہا تھا، وہ ملک کے پاکستان سے باہر کس طرح بلا جا سکتا ہے؟ وہ تو ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں پاکستان میں جینا مرنا ہے میرا، تو میں ملک پاکستان کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ سائفر والا جو کیس تھا، اس میں گواہیاں آ گئی ہیں باقاعدہ خان صاحب کے حق میں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں بقول اعتزاز احسن صاحب کے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آج جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے جو 9 درخواستوں پہ فیصلے محفوظ ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں، ان کا بھی کوئی کٹی کٹا نکل جائے۔ وقت دیکھیں، وقت جیسے ہی اب قریب آتا جا رہا ہے، کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کی ضمانتوں کے متعلق جو 9 کیسز تھے، محفوظ فیصلے تھے، ان کا کیا بنا۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔